ہاں ہاں مجھے پتہ لیکن چلا. خالد بھائی ایک بات اور دیکھیے، یورپ جو ہے آپس میں دشمنی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے. آج شیر و شکر ہیں. یونین کونسل اپنی انہوں نے ایک یونین بنا لی ہے. اگر یہ جو لڑائی جھگڑا ہے ہماری فوجی نفری ٹینک توپ لڑائی جھگڑا خون خرابہ، اس سے دنیا کو، زمین کو، عوام کو، ملک کو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے اس دوستی کے دور میں، کیا یہ چیزیں، ان چیزوں کے لیے دوبارہ ری تھنک کرنے کی ضرورت بھی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی لڑائی پر غور کریں تو کبھی بھی پاکستان نے پہل نہیں کی ہے. ہمیشہ انڈیا نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان تو ہمیشہ کرکٹ جیسے کھیل کے لیے بھی انڈیا سے درخواستیں کرتا رہا ہے کہ لوگ بھیجیں اور یہاں پر کرکٹ کا کھیل پیدا ہو. اس کا مطلب وہ دوستی چاہتا ہے. وہ ابھی بھی جو کچھ جو واقعہ ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ایک فرضی واقعہ ہے. وہ خود واقعہ بنایا گیا ہے. یہ جنگ یعنی یہ مودی نے بہار اور یو پی کا الیکشن جیتنے کے لیے ایسا کیا گیا. ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے مثبت سوچ موجود ہے. یہ سوچ انڈیا کو پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی غربت ہے، وہاں بھی بدحالی ہے، وہاں کے لوگ بھی بھوکے مر رہے ہیں. ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جنگ کے بجائے یہ دونوں ملک امن پیدا کریں، آپس میں تجارت کریں، آپس میں خوشحالی کا راستہ تلاش کریں اور جنگ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ترک کریں. کیونکہ جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ ایٹمی جو بات دونوں بڑے زور سے چلاتے ہیں ٹی وی پروگراموں میں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی طاقت سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. اگر کسی نے بھی اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال کیا تو پاکستان اور انڈیا اندھیرے میں ڈوب جائے گا. 15 کروڑ آدمی ایک وقت میں مر جائیں گے، اور جو بچیں گے وہ افسوس کریں گے کہ ہم زندہ کیوں بچے ہوئے. ان کے لیے یہ زمین بنجر ہو جائے گی. تو انسانیت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا مثبت سوچ کی طرف آئے. ہم مثبت سوچتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مثبت سوچ کر کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ختم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم طاقتور نہیں ہوں گے اور ہمارے جو آج کا دشمن ہے، نہیں پتہ کل کے دوست بن جائے، جو آج کا دشمن ہے انڈیا ظاہری طور پر، جب تک ہم طاقتور اپنے آپ کو طاقتور نہ منوا لیں تب تک کوئی ہم سے دوستی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. کیونکہ ضروری ہے کہ انہی کی لوگ بات سنتے ہیں جو خود طاقت رکھتے ہیں. نہیں تو اگر یہ فارمولہ مان بھی لیا جائے تو ابھی پاکستان نے اپنے آپ کو طاقتور ثابت کر کے دکھایا ہے. اس جنگ کے اندر پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ جن طیاروں پہ رافیل پہ آپ بھروسہ کر رہے تھے ان کو اڑنے سے پہلے مار گرایا گیا ہے. جن کو آپ سمجھ رہے تھے کہ جنگ بہت آسان ہے اور اب مثالیں دیتے تھے کہ ہم اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی فوج ہے، پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن جلد اندازہ ہو گیا انڈیا کو کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اس نے امریکہ کی بات مان کر جنگ کو روکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی کو اس بات پر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری سوچ پہلے سے مثبت موجود ہے. انڈیا کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور توقع ہے کہ انڈیا اب سوچے گا، کیونکہ بہرحال ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ایٹمی طاقت کا استعمال دونوں ملک کے لیے جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ بنے گا. دونوں پاورز کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے عوام بھی خوشحال رہیں، میرے جتنے بھی ریاست کے جتنے ادارے ہیں وہ بھی مضبوط ہو، عوام کا اعتماد ریاستی اداروں پر ہو، عدالتوں پر ہو اور دیگر سیکورٹی اداروں پر ہو، پولیس پر ہو، KMC پہ ہو، بجلی پہ ہو، ہر ایک چیز پہ ہو. چونکہ جب عوام خوشحال ہوں گی تو ریاست خوشحال ہوں گی. دونوں ریاست، دونوں سائڈ کو ضروری ہے کہ عوام کی ترقی، عوام کی خوشحالی یہ بھی طاقت کی نشانی ہوتی ہے. دیکھیے، اگر ہم یہ بات کریں تو ہمیں اس میں کوئی کہنے میں جو ہے وہ آر نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ادارے، اکثریتی ادارے تباہ ہیں. وہاں عوام کسی ایون چاہے وہ پولیس ہو، چاہے FIA ہو، CIA ہو، گورنمنٹ ملازمت ہو، یعنی جو بھی چیزیں ہیں ان میں جو ہے وہ ہم ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم بے بس لوگ ہیں. جہاں تک عدلیہ کی بات ہے، عدلیہ کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی عدلیہ وہ پولیٹیکلائز ہو چکی ہے. جب سپریم کورٹ کی عدلیہ پولیٹیکلائز ہو گئی ہے، پہلے بھی چاہے ثاقب نثار ہو، چاہے
دوسرا دور ہو یا آج کا شاہد دور چودھری ہو یا جو یہ سب پولیٹیکلائز ہو. جب پولیٹیکلائز ہو کر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عدلیہ جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر پاتے, انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام نہیں کر پاتے. جہاں تک فوج کی بات میں آپ سے عرض کر دوں, بے شک بہت سے الزامات فوج پر لگتے ہیں, لیکن جب مقابلہ انڈیا سے ہو اس وقت آپ کو ملک بچانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس دوران آپ کو فوج کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ فوج اگر بارڈر پہ نہیں لڑے گی, اگر وہ نہیں لڑے گی, جب تو ملک نہیں رہے گا تو پھر بات کیا کریں گے آپ. تو اس لیے اس کی سپورٹ کرنا فوج کی وہ انتہائی ضرورت ہے. ہاں جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو جو ہماری شکایت ہوگی اور بالکل بجا کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. ہمارے اپنے فوجی ہیں, اسی پاکستان کے لوگ ہیں, اسی پاکستان کے سپوت ہیں, ان سے بھی جو بات کرنی ہوگی انشاءاللہ ان سے کہیں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو ایک سیاسی ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ مداخلت سمجھی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کمی آئے گی, کیونکہ ہر ادارے کو اپنے طور پر آزاد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ادارے خود مختار اور آزاد نہیں ہوں گے کام درست نہیں ہو سکتا. خالد ممتاز زندہ باد, پاکستان زندہ باد.